ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ہماری جو ایفرٹ ہے، ہماری کوشش ہے کہ جو اداروں کے ساتھ تلخیاں ہیں وہ کم ہوں. ہم عدلیہ کے ساتھ بھی، ہم فوج کے ساتھ اپنی تلخیاں جو ہیں وہ بڑھانا نہیں چاہتے، ہم کم کرنا چاہتے ہیں. لیکن بعض عناصر ایسے ہیں جو کہ ان تلخیوں کو بڑھا رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے اس کو یہ دیکھنا ہوگا انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں پاکستان میں فوری طور کے اوپر بند ہونی چاہیے. یہاں پہ آئین اور قانون جو ہے جس طریقے سے پچھلے 6-7 مہینوں میں اس کی دھجیاں اڑائی گئیں، اس کو ضروری ہے کہ یہ سلسلہ فوری طور کے اوپر ختم ہو. جو FIRs اعظم سواتی صاحب کے بعد اب شہباز گل کے اوپر ہو رہی ہیں، اس کے اوپر ہمارا بڑا کنسرن ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تعلقات ہم بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں سے تعلقات کوئی کم از کم کچھ لوگ اس کو، یا شاید وفاقی حکومت اس کو بگاڑنے کی کوشش کر رہی ہے. FIA کی طرف سے نوٹسز کی بھرمار ہو گئی ہے، اور آج چیف الیکشن کمشنر کا، ہمیں نہیں پتہ یہ خبر درست ہے یا غلط ہے، لیکن یہ میڈیا میں یہ خبر لگوائی گئی ہے کہ عمران خان کی بطور چیئرمین نائلی کے لیے کارروائی شروع کر رہا ہے الیکشن کمیشن. اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، جس کی کوئی بات ہی نہیں ہے. عمران خان پاکستان کے عوام کے لیے اس وقت آزادی کا استعارہ ہے، جمہوریت کا استعارہ ہے، حقوق کا استعارہ ہے، اور آپ عمران خان کے بغیر پاکستان کا پولیٹیکل جو سین ہے وہ مکمل ہی نہیں. نواز شریف پہلے ہی ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. جلد ہمارا ڈر یہ ہے کہ جس قسم کی معیشت کے حالات انہوں نے کر دیے ہیں، بہت جلد شہباز شریف، اسحاق ڈار، آصف زرداری یہ بھی ملک سے باہر لندن پہنچ جائیں گے، اور فضل الرحمان صاحب کا کوئی پتہ نہیں کابل بیٹھے ہوں. ان لوگوں کا ملک کس طرح سے چھوڑ کے جانا، جس طریقے سے ملک چل رہا ہے، اس کے اوپر ہمیں بڑی تشویش ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم انتخابات کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ماورائے آئین یہاں پر اقدام جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. پاکستان کے اندر انٹرم گورنمنٹ لمبی ہونا آئین کے منافی، اس کا کوئی کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ایسی کوئی بھی جو تجویز ہے اس کو ہم مسترد کرتے ہیں. پاکستان کو آئین کے مطابق چلایا جانا چاہیے. انسانی حقوق کی بحالی اور معاملات جو ہیں وہ ان کے اوپر ہمارا جو کنسرن ہے ان کو دور کیا جائے. اور جس طرح سے میں نے کہا، ہم اداروں سے اپنے جو تلخیاں ہیں ان کو کم کرنے کے اوپر گامزن ہیں، اور یہی ہم اس کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں. شکریہ. تو صاحب یہ فرمائیں گا کہ کیا ابھی تک PTI کے ساتھ وفاقی حکومت کے یا کسی کے بھی کوئی بیک ڈور رابطے عام انتخابات کے حوالے سے ہوئے ہیں، اور کیا چودھری پرویز لائی کے ساتھ بھی کسی نے کہا ہے کہ عام انتخابات کے حوالے سے کوئی کردار ادا کرے؟ دیکھیں، انفارمل رابطے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. سمجھانے کی کوشش ہم نے کی ہے، اسپیشلی اسحاق ڈار صاحب کو جو نون لیگ کی طرف سے جن کا زیادہ ہے، پریزیڈنٹ کو ہم نے کہا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ حکومت irrelevant ہوتی جا رہی ہے بڑی تیزی سے. جو پاکستان کی معیشت کی صورتحال ہے اس میں یہ حکومت بڑی تیزی کے ساتھ اپنی اہمیت کھو رہی ہے. اور یہ نہ ہو کہ یہ سارے لوگ جو ہیں وہ اچانک ہمیں پتہ چلے کہ ملک میں جہاز میں بیٹھ کے چلے گئے ہیں اور پاکستان کے اندر ایک ویکیوم پیدا ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے ہم نے ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کو الیکشنز کے علاوہ ملک میں اور سٹیبلٹی کوئی نظام نہیں دے سکتا. آپ کل شہباز شریف جو ہے وہ پارلیمانی جمہوریت کے اوپر لیکچر دے رہے تھے، تو پارلیمانی جمہوریت کا تو پہلا اصول یہ ہے کہ جب بھی حالات ایک حد سے زیادہ خراب ہوتے ہیں آپ عوام کے پاس جاتے ہیں. تو آپ عوام سے بھاگ رہے ہیں. آپ نے کشمیر کے الیکشنز دیکھے ہیں کس طرح سے وہاں پر وفاقی، کبھی بھی کشمیر میں وفاقی حکومت کے خلاف پارٹی نہیں جیت سکی. یہ PTI واحد پارٹی ہے جو وفاقی حکومت کی تمام تر انٹرونشنز کے باوجود، تمام تر وہاں پہ جو دھاندلی ہوئی وفاقی حکومت کی، اس کے باوجود کشمیر کے الیکشن بھی جو ہے وہ جیتی ہے. جتنے الیکشنز اب تک ہوئے ہیں تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن جیت رہی ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف کا موقف تھا کہ روس کے ساتھ جو تیل کے لیے خان صاحب نے دورہ کیا تھا اس کے بعد معاملات ڈسٹرب ہوئے، آپ کے
اور جو اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی معاملہ کافی ڈسٹرب رہا. اب جو ہے نئی حکومت جو ہے وہ روس گئی ہے, انہوں نے پھر کہا ہے کہ توانائی کے بحران پہ قابو پا لیں گے. ہماری ڈیل ہو چکی ہے کہ ہمیں کم ریٹ پر تیل جو ہے وہاں سے مل رہا ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اب تو ویسے ہی انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل اپنی 30 سال کی سب سے کم سطح کے اوپر ہے. تقریباً اس وقت وہ $75 سے $80 کے درمیان جو ہے وہ تیل چل رہا ہے. اب تو وہ مہنگا ہی نہیں رہ گیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں. جب سب سے مہنگا تھا اس وقت آپ نے لیا نہیں ہے, اب آپ چلیں گے وہاں پہ منہ اٹھا کے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی نہ کوئی انرجی پالیسی ہے, نہ اس وقت تو ہمیں گیس کی ضرورت ہے. تیل تو دنیا میں سستا ہو گیا, گیس کی ضرورت ہے, اس کی پالیسی نہیں ہے. انڈسٹری بند ہو رہی ہے. ہمارا اس وقت جو ڈالر کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, تو اس لیے یہ اب تو ریلیونٹ ہے. پنجاب نے خط لکھا ہے آج وزیر اعظم کو کہ صحت کارڈ کی مد میں بھی پیسے روک لیے گئے ہیں, اور اب 7-7.5 ارب روپیہ وہ بھی روک لیا گیا ہے, اور باقی بھی جو پیسے تھے جو پنجاب کا رائٹ ہے وہ نہیں دیا جا رہا. تو کیا کہیں گے کہ یہ پیسے کیوں روک رہے ہیں؟ پیسے جی ہے ہی نہیں. پرابلم اس وقت یہ ہوا ہے کہ ان کے پاس تو وہ کہتے ہیں نا زہر کھانے کے بھی پیسے نہیں. 176 ارب روپیہ پنجاب کا یہ اس وقت مقروض ہے وفاق, اور 120 ارب روپے کا خیبر پختونخوا کا مقروض ہے. اب یہ صحت کارڈ بھی رک جائے گا, چیزیں رک جائیں گی. اسی لیے تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, ہماری نظر میں یہ حکومت چند دنوں کی یا چند ہفتوں کی مہمان رہ گئی, یہ نہیں چلا سکتے. جو مشاورت کا عمل ہے یہ آپ کو کیا لگتا ہے کب تک مکمل ہو جائے گا؟ آپ کی ایک سینئر لیڈرشپ کی کمیٹی بھی بنی تھی جس نے 20 دسمبر کی تاریخ تجویز کی تھی, اس وقت تک فیصلہ کر لیا جائے. تو یہ مشاورت کی راؤنڈ کب تک؟ نہیں, یہ ہم نے شروع کر دیا ہے. دیکھیں, ہماری خواہش یہی ہے کہ 20 مارچ سے پہلے الیکشن کا پروسیس مکمل ہو جائے, تاکہ آپ کا رمضان سے پہلے نئی حکومتیں آ جائیں. ہماری کوشش یہی ہے. اس پہ مشاورت کا عمل جو ہے وہ ابھی آج سے شروع ہو. آپ نے ذکر کیا کہ جی آپ نے الیکشن جیتے, تو بلدیاتی الیکشن اسی طرح کی الیکشن جب آپ گورنمنٹ میں تھے آپ بھی ہارتے رہے ہیں اور اپوزیشن جو ہے وہ جیتتی رہی ہے. ایک میرا سوال دوسرا یہ کہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ جو اس کا مسئلہ تھا کہ آپ کے جو اتحادی ہیں ان کے درمیان اسمبلیاں توڑنے پہ اختلاف رائے موجود ہے. دیکھیے, اختلاف رائے موجود نہیں ہے. فیصلے کے اوپر تو کوئی اختلاف رائے نہیں ہے. اوپینینز کہ کب وقت کے اوپر, تاریخ کے اوپر جو ہے وہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے, لیکن اسمبلیاں توڑنے کے اوپر کوئی اختلاف رائے جو ہے وہ موجود نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں کس احمق نے یہ پہلے یہ بات کہی تھی نون لیگ سے کہ ہم بھی الیکشن ہارتے رہے ہیں. آپ کون سے 75% الیکشن جو ہیں, بائی الیکشن جو ہے یہ حکومت جو ہے وہ ہاری تھی 4 سال میں؟ بڑی سمپل بات تھی. میرا خیال ہے 6 یا 7 الیکشنز ہوئے تھے پورے پنجاب میں, بائی الیکشنز. ان میں جو جماعتیں نون لیگ کی تھی وہ نون لیگ جیتی تھی, جو ہماری تھی وہ ہم جیتے تھے. کوئی اس میں کوئی زبردست کام نہیں ہوا تھا. اس ویلے تو میڑا پھر گیا نہ تھے. ان کو تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا. اچھا سر, یہ بتائیے گا جیسے بھی آپ بتا رہے ہیں کہ ملک جو اس وقت بالکل دیوالیہ کی صورت حال ہے, تو کیا پاکستان تحریک انصاف اگر حکومت اگلے الیکشن ہوتے ہیں جیتتی ہے تو کیا پاکستان تحریک انصاف کے پاس بھی کوئی پالیسیز ہیں یا پہلے کی طرح ہمارے پاس 8 ماہ کے بعد اپنے ہمارے پاس ہی پلان ہے. 2018 میں جب ہم نے معیشت کو سنبھالا تھا اس وقت صورتحال اتنی ہی بری تھی جتنی آج بری ہے, اور ہم نے جب سنبھالا اور 3 سال کے بعد ہم پاکستان کو 6% گروتھ کے اوپر لے کے گئے. پاکستان میں 5.5 ملین جابز ہم نے کریٹ کی. ہماری ایکسپورٹس جو تھی وہ $31 بلین کے اوپر چلی گئی, جو پاکستان کی ہسٹری کا ریکارڈ تھا $32 بلین کے اوپر, اور 31 بلین کے اوپر ہماری ریمیٹنسز تھیں جو فورن اوورسیز پاکستانیز نے ہمارے اوپر اعتماد کیا تھا. اور ہمارا تو جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ تھی وہ تقریباً 12% کے اوپر ایوریج گرو کر رہی تھی, جو پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی گروتھ تھی. تو یہ ساری چیزیں ہم نے پہلے بھی بہتر کی تھی. اب بھی سوائے ہمارے اور کسی کے پاس کوئی نسخہ نہیں.